اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ بادشاہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ مورت میں نے بنوائی ہے اور میں نے بنوائی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا مانو اور اس کے آگے جھک کر سجدہ کرو۔ لیکن وہاں پر 3 مرد خدا تھے، 3 یہوہ کو ماننے والے تھے، حنانیہ، عزرائیل اور مسائل، جن کے ناموں میں یہوہ کا نام آتا تھا، جن کے ناموں میں خدا ان کا نام آتا تھا۔ اور انہوں نے کہا بادشاہ ہم تیرے ملازم ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں، یہاں اسیر ہو کر آئے ہیں، ہمارے بدن تو تیرے اسیر ہیں لیکن ہماری روحیں یہوہ کی اسیر ہیں۔ اور یہ سر جھکیں گے بس صرف یہوہ کے آگے۔ یہ ہم دانیل نبی کی کتاب میں سے سیکھیں گے اور ایک سوال کا جواب بھی دیں گے کہ جب سدرک مسک ابد نجو نے بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت دانیل نبی کہاں تھے؟ کیا دانیل نبی نے اس بت کو سجدہ کیا؟ دانیل نبی کا ذکر وہاں پر نہیں، کیونکہ یہ چاروں دوست، اگر آپ دانیل نبی کی کتاب کو پڑھیں تو جو پہلی آزمائش ان پر آئی تھی جب یہ بابل کے اندر اسیر ہو کر گئے وہ یہ تھی کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے حضور جو کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے ان کو 3 سال تک شاہی خوراک دی جائے، جس میں میں بھی تھی، جو نشے والی میں تھی، جس میں سور کا گوشت بھی ہوتا تھا، حرام جانور بھی ہوتے تھے۔ تو سدرک مسک ابد نجو اور دانیل نبی، ان کے جو نام سدرک اور مسک اور ابد نجو ہیں یہ ان کے حقیقی نام نہیں تھے، ان کے اصل نام تھے۔ سدرک کا جو صحیح نام تھا وہ حنانیہ تھا اور مسک کا جو اصل نام تھا مسائل تھا، اور ابد نجو کا جو صحیح نام تھا، جو یہودی نام تھا، وہ عزرایہ تھا، جس نام کے بھی آخر میں ایل آئے، یعنی دانیل، ایل یہوہ کو کہتے ہیں، خدا کو، یا جس نام کے آخر میں یا آئے جیسے حنانیہ، عزرایہ، یا یہ الف یا اور ہے تو یہ بھی یہوہ ہے۔ اس لیے ان کے اصل نام جو تھے وہ حنانیہ، عزرایہ اور مسائل تھے، اور دانیل ان کا چوتھا دوست تھا، ان میں بڑی دوستی تھی۔ جب بادشاہ نے کہا کہ وہ میرے حضور کھڑے ہوں گے تو ان کی شاہی خوراک ہوگی، تو یہ نام سدرک مسک ابد نجو زیادہ مشہور ہو گئے، اس لیے میں لیتا ہوں کاش ان کے نام جو اصل نام تھے جن میں خدا کا بھی ذکر ہے، حنانیہ، عزرایہ، مسائل، یہ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو سدرک مسک اور ابد نجو اور دانیل نبی کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے اپنے بت کے نام پر؟ بیلتشزر۔ تو یہ جو سدرک مسک اور ابد نجو تھے یہ بت تھے، ان کے سب سے بڑا بت جو تھا وہ بیلتشزر تھا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کے اندر بیل ہے، بیل استارات ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو وہ چاروں جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بادشاہ کی شاہی خوراک نہیں کھائیں گے، چاروں نے کہا کہ ہم شاہی خوراک نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم شاہی خوراک نہیں کھاؤ گے تو پھر تم بیمار ہو جاؤ گے اور تمہاری صحت اچھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہمارا امتحان لے لو، 10 دن تک ہمیں سادہ خوراک دو جس میں کوئی ناپاک خوراک نہ ہو، اور ہمارا ٹیسٹ لینے کا۔ 10 دن کے بعد جب وہ پیش کیے گئے تو سدرک مسک اور ابد نجو اور دانیل نبی کی صحت ان سب سے زیادہ اچھی تھی، ان کے رنگ لال تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شاید ہم سمجھ وہ کیا کھا رہے تھے؟ ساگ پات، جس میں دالیں تھی، سادہ خوراک تھی۔ اسی سمجھنے شاید گوشت بہت کھانا سے ٹھیک ہوگی، گوشت آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ میں بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں، اگر 40 سال کے بعد آپ اپنی خوراک میں کمی کر دیں اور سادہ خوراک کھائیں، گوشت نہ کھائیں، تو آپ زیادہ صحت مند رہیں گے۔ جو پھل ہے اس کے ہضم ہونے کا ٹائم 45 منٹ ہے، 45 منٹ کے اندر یہ ہضم ہو کر آپ کو طاقت دیتا ہے۔ جو گوشت ہے یہ 72 گھنٹے بعد بھی ہضم نہیں ہوتا پوری طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال میں جس طرف آنا چاہتا ہوں، وہ جب وہ پاس ہو گئے تو پھر یہ تینوں
चौथा दानियल नबी, इनको बादशाह के दरबार में खड़ा होने का एजाज मिला। और सिदरत मिसक अबद नजूम जिसका जिक्र हम तीसरे बाब को निकालेंगे, दानियल नबी की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़े। जो हमें लाइव देख रहे हैं वो भी बाइबल अगर उनके पास है निकालें, दानियल नबी की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत। बादशाह ने एक मूरत बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ थी। एक हाथ में 1.5 फुट होता है, यानी ये जो हाथ लफ्ज बाइबल में है इसको समझे कि इस उंगली से लेकर इस कोनी तक वो हाथ नापते थे, तो पैमाइश करते थे इतने हाथ, तो ये 18 इंच बनता है, यानी 1.5 फुट। तो 60 हाथ को 1.5 से जरब दें तो कितने बन गए? क्या बन जी? 60 और 30 कितने हुए? 90 फुट हाइट थी उसकी। ये हमारी ज्यादा से ज्यादा 10-11 फुट है। और वो सोने की मूर्त थी और उसकी चौड़ाई 6 हाथ थी। 6 हाथ फुट कितने हो गए? 9 फुट, यानी इतनी चौड़ी थी दीवार जितनी चौड़ी, और 90 फुट ऊंची मूर्त थी। ये बादशाह ने मूर्त बनवाई सोने की और वो चमकती, और बहुत बड़े महान कारीगरों ने उन्हें बनाया। अब ये कैसी अजीब बात है कि वो बादशाह कह भी रहा है कि ये मूर्त मैंने बनवाई है और मैंने बनवाई है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इसको खुदा मानो और इसके आगे झुककर सिजदा करो। लेकिन वहां पर 3 मर्दे खुदा थे, 3 यहोवा को मानने वाले थे, अननिया, अज़राया और मिसाएल, जिनके नामों में यहोवा का नाम आता था, जिनके नामों में खुदा उनका नाम आता था। अरे उन्होंने कहा, बादशाह हम तेरे मुलाजिम हैं, हम तेरे नौकर हैं, यहाँ असीर होकर आए हैं। हमारे बदन तो तेरे असीर हैं, लेकिन हमारी रूहें यहोवा की असीर हैं। अरे ये सर झुकेंगे बस सिर्फ यहोवा के आगे। अरे हमारे नामों से अंदाजा नहीं लगाते, तुम्हें तो हमारे नामों से पता लग जाना चाहिए था कि ये कोई यहोवा का मानने वाला है। हालेलुया। मैं नाम आपका कोई भी हो, लेकिन नाम बहुत अकाउंट करता है। मैं एक पास्टर साहब, उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे, तो एक दिन वो बात कर रहे, कहते मैंने नाम इसलिए रखे हैं इस तरह के कि किसी को पता ना लगे क्रिश्चियन। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नाम चले वैसे कोई रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में यह है कि मेरा पता ना चले, तो ये कितनी अजीब बात है। इन लोगों के नाम भी साबित कर लेती है कि ये यहोवा के मानने वाले हैं। तो 3 लोग उन्होंने वहां कहा कि तेरी मूरत के आगे हम नहीं झुकेंगे, हम झुकते हैं अपने जिंदा खुदा को सिजदा करते हैं, जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। इनकी खुराक बदलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नापाक खुराक नहीं खाएंगे, हम वो नापाक जानवर नहीं खाएंगे। हमारे खुदा ने जिन्ना जानवरों को नापाक ठहराया, हम उन्हें नापाक जानवरों को नहीं खाएंगे। अरे शराब को खुदा ने नापाक ठहराया, काश हमारी जिंदगियों में ये गुनाह खत्म हो जाए। शराब नोशी को, नशे को खुदा ने नापाक ठहराया। काश हम इन नशे की चीजों से तौबा करें और कहे कि खुदावंद हमारा सर झुकेगा तो तेरे आगे, और हमारी सेहत, हमारी सलामती तेरे हाथों के अंदर है। फिर इनके नाम बदलेंगे, खुराक बदलने की कोशिश, फिर इनके नाम बुतों के नामों पर रखे गए। लेकिन उन्होंने कहा खुराक बदल दो, नाम बदल दो, दिल नहीं बदलेंगे। दिल यहोवा की मोहब्बत से भरे रहेंगे, दिल खुदा उनके प्यार से भरे रहेंगे, क्योंकि इस कायनात में अगर कोई जिंदा खुदा है। अरे गौर करें कि आज दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में ऐसे मज़ाहिब हैं जो ईदें मनाते हैं, और वो उनकी ईद मनाते हैं, उनको मानते हैं जो मर चुके हैं, लेकिन हम तो उसकी ईद मनाते हैं जो कब्र और मौत का फातिह है। ये फर्क कभी पूरा नहीं रहेगा।
یہ فرق کبھی کوئی پورا نہیں کر سکے گا. ارے سب موت سے مغلوب ہوئے لیکن ایک آیا جو موت کا فاتح تھا. سب زندہ رہنا چاہتے ہیں, کوئی مرنا نہیں چاہتا, لیکن یسوع مسیح مرنے آیا تھا کہ جب میں اپنی جان دوں گا تو میں موت کو بھی شکست دوں گا. موت کا بھی فلسفہ بدل دیا. پہلے موت کا فلسفہ کیا تھا کہ کوئی مرے گا تو ختم, لیکن اب رسول نے کیا کہا, فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں, جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. مرنا میرے لیے نفع ہے. ارے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے, جو یہوہ کو اپنا خدا مانتا ہے, موت بھی اس کے لیے نفع ہے, موت بھی اس کے لیے نقصان نہیں ہے. اب پتہ ہے شدرک مشک ابدنگو جانتے ہیں کہ اگر اس مورت کے آگے نہیں جھکیں گے تو آگ کی بلٹی میں ڈالا جائے گا. اب جب انہوں نے انکار کر دیا, بادشاہ نے ایک موقع بھی دیا کہ چلو تم میرے دربار میں رہتے ہو, ملازم ہو, تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں. اب جب سازوں کی آواز گونجے تو میری مورت کے آگے جھک کر سجدہ کرنا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا چلو ایک کئی موقع لے لینے, چلو اتھے جا کے نہ کریں گے. انہوں نے کہا اتھے جواب ڈائریکٹ. آئے ذرا 17ویں آیت سے بلکہ 16ویں آیت سے پڑھیں گے. عمران جو ہے وہ کھڑا ہو کر ذرا اس کو پڑھے, یہاں سے پڑھے, 16ویں آیت سے پڑھے 3 باب کی. غور کیجئے اگر آپ کے پاس بائبل ہے. صدرک اور مشک اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی. صدرک مشک اور عبدنجو نے بادشاہ سے کیا کی؟ عرض کی, احترام سے, محبت سے. کیا؟ اے نبوکدنضر اس امر میں, یعنی ان حالات میں, اس سچویشن میں ہم بولنا نہیں چاہتے, ہم جواب نہیں دینا چاہتے, کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ جو ہے یہ خدا اور ہمارا ہے. تیرا اور ہمارا معاملہ جاب کا ہو سکتا ہے, ملازمت کا ہو سکتا ہے, لیکن عبادت کے لیول پہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہمارا یہوہ ہے. ہلیلویا. پرستش ہوگی تو اس کی. آگے ہمارا خدا جس کی آپ عبادت. جب اس نے کہا نا کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں, یہ تب انہوں نے جواب دیا. انہیں موقع تھی, انہیں کیا پہ آئی تیرا موقع, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں. آگے آپ کو آگ کی جلتی بٹی سے ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. اور نہیں تو اے بادشاہ, اور نہیں تو دا مطلب ہے کہ نام ہی چھڑاوے. آپ کے سر بھی جائیے, مر بھی جائیے, یہ سر جھکے گا تو صرف زندہ خدا کے آگے. یہ نہیں جھکے گا بتوں کے آگے, یہ نہیں جھکے گا غیر معبودوں کے آگے. آج افسوس کہ جب ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے دروازوں پر شریک کے پتے باندھتے ہیں. جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نیم کے پتے باندھتے ہیں. ارے یہ ہندو کرتے تھے. جب میں مسلموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے دروازوں پر ان پتوں کو باندھتے ہیں تو میرا دل روتا ہے. ارے انہیں بیٹا دیا یہوہ نے, انہیں بیٹا دیا خدا من نے. دل تو یہ تھا کہ یہ جھکتے اپنے خدا کو سجدہ کرتے, اس کی پرستش کرتے, اور یسوع نام کے آگے جھکتے, کیونکہ لکھا ہے آئے اٹھنا اس نام کے آگے جھکتا ہے. خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں. تب خدا دکھی ہوتا ہے, تب خدا غمگین ہوتا ہے کہ میں نے انہیں بیٹا دیا. کبھی بھی جب آپ کو اولاد خدا دے تو کوئی پتے نہ باندھے, بلکہ اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لکھنا ہے تو کلام کی آیتیں لکھیں, کلام کی آیات لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے پر قادر ہے, لیکن نہ بھی چھڑائے. ہماری عبادت کیا ہے؟ خدا چھڑائے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ پوری عبادت ہے. بندے بلائے, یقین نہیں ہون دیا, ناظم بلائے, بڑے بڑے لوگ بلائے کہ دیکھو. انہوں نے کہا بادشاہ ان کے تو کپڑوں سے بھی بدبو نہیں آتی, اور لکھا ہے ان کے کپڑوں میں بھی کوئی, یعنی استری بھی خراب نہیں ہوئی. آج کے دور سے
جڑی استری ہوئی سی کپڑے وہ بھی خراب نہیں ہوئی. سدرک مشک ابدنجو کو باندھ کر جب انہوں نے اس بھٹی کے اندر ڈالا، جب اس بھٹی کے اندر پھینکا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تینوں جب پڑے اس آگ کے اندر، تو اس آگ میں پہلے سے کون تھا؟ خدا کا بیٹا یسوع ناصری اس آگ کے اندر تھا. تو دراصل میں وہ آگ میں نہیں گئے، یسوع مسیح باہیں کھول کر آگ کے اندر موجود تھا. سدھے یسوع دیاں باواں چ ہاللویا. اور کہا کہ سدرک مشک ابدنجو میں تمہاری آگ کی بھٹی میں بھی آ چکا ہوں. ارے تمہاری مصیبتوں میں میں آتا ہوں، تمہاری پریشانیوں میں میں آتا ہوں. اگر تم غیر معبودوں کے آگے نہ جھکو، اگر تم بتوں کے آگے نہ جھکو، اگر تم جادوگروں کے پاس نہ جاؤ، اگر تم پیروں پر ایمان نہ رکھو، کوئی خوف تے گواہی کمال کر سکی. بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ اگر بیک گراؤنڈ پڑھیں بابلی حکومت کا، بابلی حکومت کے بادشاہ کے سامنے اس طرح کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس طرح جرت نہیں ہوتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تھی. لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے گواہی دی کہ پرستش کا مقام ایک ہی ہے، پرستش کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے. اس کے آگے جھکیں گے. وہ خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الفا اومیگا ہے، اول ہے، آخر ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے. ایک ہی نام ہے جو عبادت کے لائق ہے. ارے سر جھکے گا تو زندہ خدا کے آگے، اور کسی کے آگے نہیں جھکے گا. اور انہوں نے اپنے خدا کی تعظیم کی. جو ہی بھٹی میں پھینکا، یسوع خود موجود تھا اس آگ کی بھٹی کے اندر. اور بادشاہ سارا سہما اس کا مطلب ہے حیران اور پریشان. اوپر سے دیکھ رہا ہے، نیچے اس کا دروازہ ہوتا تھا، اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں تو، کیا تم نے 3 لوگوں کو بندوا کر نہیں پھینکا؟ وہ رسے بھی جل گئے جن سے بندوایا تھا. اور کہتا ہے میں 4 لوگوں کو کھلے پھرتے دیکھتا ہوں. اتھے گل بات ہو رہی ہونی. ہاللیلویا. ایسی اعلیٰ بات ہے کہ وہ اپنے خداوند کے ساتھ آگ میں ایسے چل پھر رہے ہیں جیسے کسی پارک کے اندر. وہ جلتی بٹی ان کے لیے خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گئی. اور اپنے خداوند سے کاش کوئی جی میں ہون کیمرہ لگا اتھے کتے کمر ہی تھا، کوئی مووی بنا لیتا، پتہ لگتا کہ وہ یسوع سے کیا باتیں کرتے تھے. ہاللیلویا. ارے وہ شکر تو کرتے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو تو ہوں گے کہ آج ہم نے زندہ خدا پر ایمان رکھا تو وہ آیا اور بچایا اور چھڑایا. اور جب بادشاہ نے ان کو پھینکنے سے پہلے کہتا ہے میں دیکھوں گا کون سا معبود میرے ہاتھ سے تمہیں بچاتا ہے. تو خدا کا ہاتھ آیا، خدا کا ہاتھ بڑھا اور انہیں بچایا. اور وہاں پر ایک جلالی، اور پھر بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارا خدا زندہ ہے. اور اس نے کہا میں فرمان جاری کرتا ہوں کہ جہاں پر ہماری حکومت ہے روئے زمین میں، وہاں پر سدرک مشک اور ابدنجو کے خدا کے خلاف کسی نے بات کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے مورت بنوائی. تو آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دانیل نبی کہاں تھا؟ کیا وہ اس بت کے آگے جھک گیا اس لیے اسے آگ کی بھٹی میں نہیں ڈالا؟ نہیں، بلکہ اگر آپ دوسرے باب کی آخری 2 آیات پڑھیں، ذرا کھڑے ہوں. دوسرا باب، دانیل نبی کی کتاب، دوسرا باب اور اس کی آخری 2 آیات. کیا کون سی آیت ہے آخری؟ 48ویں اور 49ویں آخری آیت. 48ویں سے پڑھیں. تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز دیا اور اس سے یہ وہ آزمائش ہے جو پہلی آزمائش کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ناپاک کھانا کھاؤ، انہوں نے نہیں کھایا. پھر دوسری آزمائش یہ آئی کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا. بادشاہ نے ایک عجیب شرطیں رکھی فالگیرہ کے نجومیاں کے کہ میرا خواب بھی دسنا ہے تے تعبیر بھی دسنی ہے. انہاں کہا بادشاہ اج تک تاریخ چ کوئی بادشاہ نہیں آیا تو خواب دس دے سی تعبیر دس لیں. اس نے کہا نہیں تسی ڈرامہ کرنا میرے نال، جے تانوں خواب آئے گا تو پھر سمجھا گا تعبیر بھی ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ
نہ کر سکا، قتل کا آرڈر ہو گیا۔ یہ بادشاہ کی قتل کا آرڈر جو ہے دانیل کو بھی دیا گیا، شدرک مشک ابدنجو تک بھی پہنچا، لیکن دانیل نے کہا میں اپنے رب کے حضور دعا میں ٹھہروں گا، وہ یہ بھید کھولے گا۔ پھر اس نے بادشاہ کے حضور جا کر وہ خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، تب بادشاہ اس کے آگے جھک گیا۔ یہ بادشاہ چینج ہو رہے ہیں نا، یہ جو مورتی والا یہ اگلا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بادشاہ نے پھر دانیل نبی کو سرفراز کیا اور کہا کہ تو دوسرے درجے کا بادشاہ ہوگا، میرے محل میں ہر وقت رہے گا، میرے سامنے کھڑا رہے گا۔ لیکن شدرک مشک ابدنجو کو نے کار پردازی، وہاں پر ایڈمنسٹریشن، انتظامی کام کے لیے مقرر کر دیا۔ جو باہر کے کام تھے وہ شدرک مشک ابدنجو دیکھتے تھے، لیکن دانیل دوسرے درجے کا حاکم تھا۔ اب کہاں پہ تھا کہ لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذرا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبوں پر فرمانروائی بخشی۔ فرمانروائی یعنی دوسرے درجے کا حاکم، ٹوٹل بادشاہ تھا وہ، صرف بادشاہ سین کرتا تھا، باقی ساری اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ دانیل نبی کے پاس۔ آگے پڑھیں۔ اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور مصر جدو حالات بدلے تے اپنے دوستاں نوں نہیں بھولیا۔ ایتھے مارے جے پیسے آ جانا تے جڑے بندے نے مارے ساڈے کوئی ٹائم چ گنگا کام کیتا ہم غور نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں میرے دوست بھی آنے تین بادشاہ، انہوں نے بھی کوئی اچھے نظر کرم ہونا تیری کار۔ تب کیا ہوا؟ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور مصر پر اپنے بندوں کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی یعنی ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامی کام ان کے سپرد کر دی ہے۔ آگے پر مقرر کیا، لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔ شکریہ۔ تو یہ دوسرے درجے کا حاکم تھا۔ دانیل نبی پر یہ آزمائش ہی نہیں تھی۔ دانیل پھر کہاں تھا؟ بادشاہ کے محل میں۔ جس طرح بادشاہ کو یہ آرڈر نہیں تھا کہ وہ اس بورت کے آگے جھکے، اسی طرح دانیل نبی بھی ان کے سامنے خدا کی مانت تھا۔ بیلتشزر ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اس لیے دانیل جن کے نام بیلتشزر کے نام یعنی معبود کے نام پر رکھے جاتے تھے، وہ کسی بت کے آگے نہیں جھکتے بلکہ اس کے آگے لوگ جھکتے تھے۔ تو دانیل نبی پر یہ آزمائشی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت خدا کے درجے پر تھا۔ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ خدا کے درجے پر ہوتا تھا۔ بادشاہ کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے، نہ معبودوں کے آگے، بلکہ ان کے آگے لوگ جھکتے تھے۔ اس لیے جو دانیل نبی کا عہدہ تھا، جو اس کا رینک تھا، اس کے لیے یہ آزمائش نہیں تھی کہ وہ بت کے آگے جھکے۔ تو اس لیے دانیل نبی بت کے آگے جھکا نہیں، نہ اس نے کسی بت کو سجدہ کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس پر یہ بات کی، غیر قوموں نے بھی، کہ شاید نبی بت کے آگے جھک گیا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتا، اور اس نے ثابت کیا، اور اس کتاب کے اینڈ تک اسے خدا نے وہ رویائیں دکھائیں، اسے خدا نے وہ ویژنز دیے، اور اس سے کلام کیا کہ دنیا کے آخر میں کیا ہوگا۔ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، جو نبی نے اسے بتایا، اس میں یہ تھا کہ سب سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جو مورتی بادشاہ نے دیکھی خواب میں، یہ لکھا ہے کہ بغیر کٹے ہاتھ میں پتھر آیا اور اس نے اس مورتی کو چکنا چور کر دیا۔ اور وہ پتھر کون سا تھا؟ میں کونے کے سرے کا پتھر ہوں۔ ارے سب سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، ارے سب بادشاہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری ہے۔ ہلیلویا۔ یہ دنیا اب ختم ہونے کے قریب پر ہے۔ کیلیفورنیا کے اندر، امریکہ میں وہ ان جہازوں کی پریکٹس کر رہے ہیں جن سے ایٹمی بم چلایا جاتا ہے۔ اگر ایٹمی بم چلائے جائیں، اگر ابھی نہیں چلایا جائے گا، اگر یہ جنگ رک جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، لیکن آنے والے چند سالوں میں یہ ہوگا۔ دنیا میں قحط پڑیں گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ آج دنیا میں بادشاہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یسوع کا کلمہ ہے کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور کال پڑیں گے، بنچال آئیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور تم بھی پکڑوائے جاؤ گے، قید میں ڈالے جاؤ گے، لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے۔ ارے بتائیں ان میں سے کون سا کلمہ ہے جو مسیح کے منہ سے نکلا اور پورا نہیں ہوا؟ آج بھی خدا کا کلام قائم ہے، بائبل بدلی نہیں، بلکہ بائبل جو ہے آج بھی دنیا میں 5000 نسخے
بائبل کے موجود ہیں. کلام کی گل ہے میری نہیں یقین نہ منو 1500 سال پہلے کا بھی نسخہ کوئی بائبل کا جو بادشاہ کلام کے بعد یعنی دنیا میں کسی کتاب کا کلام موجود نہیں لبنا ایک ہی ہے جو نام قائم رہے گا. کیا تو چاہے ایٹمی بم چلائے جائیں, چاہے دنیا ختم ہو جائے, لیکن ایک نام کبھی ختم نہیں ہوگا. ہلیلویہ. اور اگر ہمارا ایمان مسیح پر ہے تو ہم بھی قائم رہیں گے. لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہلیلویہ. تو بھی زندہ رہے گا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں.